الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کونین سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے رب کائنات ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، آج کے اس جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ کے سامنے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین مراد رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان و عظمت کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ دعا ہے رب کائنات مجھے حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظمت کے حوالے سے گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ماہ ذو الحج کے آخری ایام میں زخمی کیے جاتے ہیں۔ جب آپ پر حملہ کیا گیا تو ماہ ذو الحج کے آخری ایام تھے، ان ایام میں آپ زخمی ہوئے اور یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی اور یکم محرم الحرام کو ہی آپ کو دفن کیا گیا۔ تو اسی لیے یہ جو آخری ایام ہیں ان کو بھی حضرت فاروق اعظم کے ساتھ نسبت حاصل ہے اور یکم محرم الحرام کو بھی آپ کے ساتھ نسبت حاصل ہے۔ اسی مناسبت سے انشاءاللہ آج آپ کا ذکر کرنا ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے اسلام کو عزت آپ کے ذریعے عطا فرمائی۔ اور آپ کس قدر عظمت والے ہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام صحابہ کرام کو اپنا خواب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، میں نے خواب دیکھا اور خواب کی حالت میں مجھ پر لوگوں کو پیش کیا گیا، ایک ایک کر کے لوگ میرے سامنے آتے گئے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب لوگ میرے سامنے حاضر ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ان لوگوں پر قمیصیں تھیں، انہوں نے قمیصیں پہن رکھی تھیں۔ حضور فرماتے ہیں کسی شخص کی قمیص اس کی ناف تک تھی، کسی کی قمیص اس کے سینے تک تھی، کسی کی قمیص اس سے بھی اوپر تھی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جتنے بھی لوگ پیش کیے گئے تمام اپنے اوپر قمیصیں پہنے ہوئے تھے اور ہر ایک کی قمیص یا تو ناف تک تھی یا سینے تک یا اس سے بھی اوپر تھی۔ اور پھر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر حضرت عمر کو پیش کیا گیا، اور جب حضرت عمر پیش کیے گئے تو ان پر جو قمیص تھی وہ اس قدر لمبی قمیص تھی کہ آپ کی قمیص قدموں سے بھی نیچے جا رہی تھی اور زمین پر لگ رہی تھی۔ اس قدر آپ نے لمبی قمیص پہن رکھی تھی کہ آپ کی قمیص زمین تک لگ رہی تھی۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں رسول اللہ آپ نے خواب بیان فرمایا ہے تو اس کی تعبیر بھی ارشاد فرمائیں کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ یقیناً ہر خواب کی کوئی نہ کوئی تعبیر ہوا کرتی ہے، آپ ارشاد فرمائیں کہ اس کی کیا تعبیر ہے کہ پہلے جتنے لوگ پیش کیے گئے کسی کی قمیص اس کی ناف تک ہے، کسی کی قمیص سینے تک ہے، حضرت فاروق اعظم کی قمیص اس قدر لمبی ہے کہ زمین تک آ رہی ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اب خود حضور علیہ السلام نے تعبیر فرمائی۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس کی تعبیر دین ہے،
اس کی تعبیر دین ہے کہ اللہ نے دین کے اندر جتنی پختگی حضرت فاروق اعظم کو عطا فرمائی ہے کسی اور کو اتنی پختگی عطا نہیں فرمائی۔ دین میں اللہ نے حضرت فاروق اعظم کو ایسی پختگی عطا فرمائی ہے جو ہر ایک سے بے مثال ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں موجود ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں خواب کی حالت میں دیکھتا ہوں کہ مجھ پر ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری بارگاہ میں ایک پیالہ پیش کیا گیا اور اس میں دودھ موجود تھا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اس دودھ کو پیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے دودھ پیا تو میں نے اس کے اثرات کو اپنے ناخن پر محسوس کیا۔ وہ دودھ اس قدر طاقت والا تھا، اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ تھا کہ جب میں نے وہ دودھ پیا تو میں نے فوراً اس کے اثرات اپنے ناخنوں پر دیکھے۔ اب حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے وہ پیالے سے دودھ پیا، اب اس میں کچھ دودھ بچ گیا۔ اب حضور فرماتے ہیں کیونکہ میں خواب دیکھ رہا تھا، اس میں نے دودھ پیا، اس کے اثرات کو اپنے ناخنوں پر پایا، جو دودھ بچ گیا میں نے عمر کو دودھ عطا کر دیا۔ جو دودھ بچا تھا میں نے حضرت عمر کو عطا فرمایا اور حضرت عمر نے وہ بچا ہوا دودھ پیا۔ اب صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ نے خواب بتایا ہے تو تعبیر بھی ارشاد فرمائیں کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ جو آپ کو دودھ عطا کیا گیا وہ دودھ کون سا تھا، اس دودھ کے کمالات کیا تھے، اور پھر یقیناً اگر آپ نے دودھ حضرت عمر کو عطا فرمایا ہے تو حضرت عمر کو کیا فیض حاصل ہوا؟ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں اس کی تعبیر کیا ہے، اس دودھ سے مراد کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دودھ سے مراد علم ہے، کہ اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا ہے اور پھر اللہ نے میرا فیض علم کے حوالے سے حضرت عمر کو عطا فرما دیا ہے۔ حضرت عمر کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا اور پھر حضرت عمر کو کتنا علم عطا کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا غور سے سماعت کیجئے گا کہ حضرت فاروق اعظم کو اللہ نے کیسی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد علم ہے۔ اب حضرت عمر کو کتنا علم عطا کیا گیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر تمام اہل زمین والوں کا علم ایک جگہ رکھا جائے اور دوسری طرف حضرت عمر کا علم رکھا جائے تو حضرت عمر کا علم تمام روئے زمین پر بھاری ہو جائے گا۔ اللہ نے جتنا علم حضرت عمر کو عطا فرمایا کسی اور کو اتنا علم عطا نہیں فرمایا۔ اور پھر ایک مقام پر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مثل اصحابی فی امتی کل ملح فی الطعام۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کی مثال میری امت میں ایسے ہے جیسے نمک کی مثال کھانے میں ہوتی ہے۔ اگر کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانا بے وقت رہ جاتا ہے، کھانے کی قدر ختم ہو جاتی ہے، کھانے کا وقار ختم ہو جاتا ہے، بلا تمثیل و بلا تشبیہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت کا وقار میرے صحابہ ہیں، اگر صحابہ کو امت سے نکال دیا جائے تو امت کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کی حضور کی امت میں کیا شان ہے۔ حضور فرماتے وہی شان ہے جو کھانے میں نمک کی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، اگر آپ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کی مثال میری امت میں ایسے ہے جیسے کھانے میں نمک کی مثال ہوتی ہے۔ جیسے نمک کے بغیر کھانا بے اوقات ہے، کھانے کا وقار کچھ نہیں ہے، ایسے اگر صحابہ امت سے نکال دیے جائیں امت کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ بلا مبالغہ حضور کے سارے صحابہ حضور کی امت کا وقار ہیں، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ شخصیت ہیں جو حضور کی امت کا وقار بھی ہیں، محمد عربی کے اسلام کا وقار بھی ہیں۔ اسلام کا وقار اور اسلام کی عزت یہ حضرت فاروق اعظم سے ہے۔ میرے آقا نے خود دعا فرمائی، حضور علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، کہ مالک و مولا عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ آپ ذرا غور فرمائیں گے تو میں آپ کے سامنے حضرت فاروق اعظم کے ابتدائی حالات، آپ کے ایمان قبول کرنے کا واقعہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ میرے آقا جمعرات کا دن ہے، جمعرات کو حضور علیہ السلام رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے مالک و مولا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ ادھر میرے آقا دعا میں مصروف ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ اے مالک عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اور دوسری طرف کفار مکہ جمع ہیں اور آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ کیسے اسلام کو روکا جائے،
کیسے محمد عربی کے پیغام کو روکا جائے۔ ایک طرف میرے آقا دعاؤں میں مصروف ہیں، دوسری طرف کفار مجلس کر رہے ہیں کہ کیسے روکا جائے، کیسے اسلام کو روکا جائے، کیسے حضور کے پیغام کو روکا جائے۔ بالآخر یہ مشورہ دیا گیا کہ ایسا کرتے ہیں، معاذ اللہ محمد عربی کو قتل کر دیتے ہیں، ان کو قتل کر دیں گے، ان کا پیغام رک جائے گا، دین کا سلسلہ یہیں تھم جائے گا۔ ایک طرف حضور دعائیں کر رہے ہیں کہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، دوسری طرف لوگ حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ اب کفار مکہ میں سے اعلان کیا گیا کہ کون ہے جو حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جائے گا۔ تمام وہاں پر بیٹھے رہے، کسی میں جرت نہ ہوئی کہ وہ کھڑے ہو کر کہے کہ میں جانا چاہتا ہوں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں اس مشن پر جانے کو تیار ہوں، معاذ اللہ میں انہیں قتل کرنے کو تیار ہوں۔ حضرت فاروق اعظم تیار ہوئے، حضرت فاروق اعظم کو تلوار تھما دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اے عمر کل آپ نے اس مشن پر کام کرنا ہے، کل آپ نے محمد عربی کو قتل کرنے کے لیے جانا ہے۔ ذرا غور کریں، ایک طرف حضور دعا کر رہے ہیں کہ اے مالک عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، دوسری طرف حضرت عمر کو تلوار دی جاتی ہے کہ تم نے جا کر حضور کو قتل کرنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کفار مکہ کا مشن کامیاب ہوتا ہے یا محمد عربی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ حضور کی دعا کام آتی ہے یا ان کا مشن کام آتا ہے۔ اب اگلے دن حضرت فاروق اعظم تلوار اٹھائے گھر سے نکلتے ہیں اور ارادہ ہے کہ آج معاذ اللہ محمد عربی کو قتل کر کے آؤں گا۔ جب آپ اس ارادے سے تلوار لٹکائے ہوئے جلال کے ساتھ سفر کرتے ہیں، رستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوتی ہے، وہ حضرت عمر کو دیکھتے ہیں تو پوچھتے اے عمر کیا ماجرا ہے، آج یہ تلوار لٹکائے کدھر جا رہے ہو، یہ چہرے پر جلال کس بات کا ہے، کس مقصد پر جا رہے ہو؟ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ آج میں مسلمانوں کے نبی کو ختم کرنے جا رہا ہوں، اب کوئی بندہ کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوگا، اب اسلام ختم ہو جائے گا، آج میں پیغمبر اسلام کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ اے عمر یہ یاد رکھنا کہ اگر تم نے ایسا کر دیا تو نہ تو بنی ہاشم تمہیں چھوڑیں گے نہ بنی زہرہ والے تمہیں چھوڑیں گے۔ بنی زہرہ یہ حضرت نعیم بن عبداللہ کا قبیلہ تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ اے نعیم بن عبداللہ کہ بنی ہاشم تو حضور کا خاندان ہے، وہ تو مجھ سے قصاص لے سکتے ہیں، وہ تو بدلے کی بات کر سکتے ہیں، بنی زہرہ والوں کا کیا مسئلہ ہے، وہ قصاص کی بات کیوں کریں گے، وہ بدلے کی بات کیوں کریں گے؟ حضرت نعیم بن عبداللہ نے کہا وجہ یہ ہے کہ بنی زہرہ سے نعیم بن عبداللہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہے، میں بھی کلمہ پڑھ چکا ہوں، اگر تو نے ہمارے نبی کو ہاتھ لگایا تو تو بچ نہیں پائے گا۔ اب ان دونوں کے مابین یہاں لڑائی تکرار شروع ہوتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کچھ باتیں کرتے ہیں، کچھ باتیں حضرت نعیم بن عبداللہ کرتے ہیں، اتنے میں حضرت نعیم بن عبداللہ کہتے ہیں اے عمر یہ ساری باتیں بعد میں کرنا، حضور کی طرف بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کا پتہ لو، تم حضور کو ختم کرنے کی بات کرتے ہو، اللہ نے محمد عربی کا اسلام تو تمہارے گھر تک بھی پہنچا دیا ہے، اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری ہمشیرہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکی ہے، تمہارا بہنوئی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہے۔ آپ نے جب یہ خبر سنی فوراً گھر کی طرف سفر شروع کر دیا۔ آپ کی بہن کا نام ہے فاطمہ بنت خطاب اور آپ کے بہنوئی کا نام ہے سعید ابن زید۔ اب یہ اپنے گھر کی طرف سفر شروع کرتے ہیں اور وہاں گھر میں آپ کی بہن بھی موجود ہے، آپ کا بہنوئی بھی موجود ہے، وہیں حضرت خباب بھی موجود ہیں۔ حضرت خباب آپ کی بہن اور بہنوئی کو قرآن کریم کی تلاوت سکھانے آئے ہیں، قرآن کریم کا سبق پڑھانے آئے ہیں۔ حضرت خباب گھر میں موجود ہیں، اتنے میں حضرت فاروق اعظم دروازے پر دستک دیتے ہیں اور آپ کی آواز بڑی گرجدار تھی۔ جیسے ہی حضرت خباب نے آواز کو سنا فوراً ایک کمرے کی جانب جا کر چھپ جاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم گھر میں داخل ہوئے، اپنی بہن اور بہنوئی سے پوچھا یہ کیا باتیں کر رہے تھے، یہ باہر آواز کس چیز کی تھی؟ انہوں نے کہا جی ہم تو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا نہیں بتاؤ کیا باتیں کر رہے تھے، لیکن انہوں نے نہ بتایا۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا ہے کہ تم بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہو، کہ تم نے ہمارا دین چھوڑ دیا۔ تو آپ کے بہنوئی نے جرت کرتے ہوئے فرمایا اے عمر اگر تیرے دین میں حق نہیں ہے تو ہم کیا کریں، اگر حق ہوتا تو ہم چھوڑ کر کیوں جاتے، تیرے دین میں حق نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم جلال میں آئے، اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کیا، بہنوئی لہو لہان ہو جاتا ہے۔ جب بہن نے روکنے کی کوشش کی آپ نے بہن کو بھی مارا، لیکن وہ بہن جو کبھی حضرت فاروق اعظم کے سامنے نگاہیں نہیں اٹھا سکتی تھی،
وہ بہن جس نے کبھی حضرت عمر سے اونچے لہجے میں بات نہیں کی تھی، لیکن جب حضرت عمر نے بہن پر ہاتھ اٹھایا تو آج بہن نے جرت مندانہ لہجے میں کہا کہ اے عمر، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو مار کر ہمیں اذیتیں پہنچا کر دین سے جدا کر دے گا، ہمارے بدن کا خون بہا کر تو ہمیں اسلام سے روک دے گا، تو سن لے، تو ہمارے بدن کا خون نکال سکتا ہے مگر ہمارے دلوں سے اسلام نہیں نکال سکتا۔ تو ہمارا خون تو نکال سکتا ہے لیکن اسلام نکلنے والا نہیں ہے۔ اب حضرت فاروق اعظم وہیں تھم جاتے ہیں، آپ کا غصہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے کہ وہ بہن جس نے کبھی کچھ نہ بولا تھا، یہ جرت کہاں سے آئی ہے؟ آپ نے فوراً کہا کہ لاؤ وہ کتاب کہاں ہے جو تم کتاب پڑھ رہی تھی، جس کتاب کی تلاوت کر رہی تھی وہ کتاب کہاں ہے؟ آپ کی بہن نے کہا کہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن وہ کتاب ہے جس کو ہمیشہ پاک ہی چھو سکتے ہیں، اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اگر قرآن کو چھونا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، پہلے غسل کرنا پڑے گا۔ حضرت فاروق اعظم غسل کرتے ہیں، غسل کرنے کے بعد آپ کی ہمشیرہ قرآن کھولتی ہے، سامنے سورہ طٰہٰ کھول دی جاتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم جیسے قرآن کی آیات پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، قرآن کی یہ تاثیر ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، جیسے جیسے قرآن پڑھا جاتا ہے ایمان والوں کا ایمان اور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ نے ہدایت رکھی ہوتی ہے، قرآن یہ اس بارش کی طرح ہے جو جیسی زمین پر آتی ہے زمین پر سبزہ اگنا شروع ہو جاتا ہے۔ یقیناً جس کے دل میں ذرا سی ہدایت ہو وہ دل میل کچیل سے ستھرا ہوتا جاتا ہے، اسلام کو قبول کرنے لگتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے جیسے ہی قرآن کی چند آیات پڑھیں، آپ کا دل بھی نرم ہو گیا، آپ کا لہجہ بھی نرم ہو گیا، اور آپ فوراً فرماتے ہیں کہ چلو مجھے حضور کی بارگاہ میں لے چلو، چلو میں حضور کی بارگاہ میں چلنا چاہتا ہوں۔ جیسے حضرت فاروق اعظم کے لہجے میں نرمی آئی، حضرت خباب کمرے سے باہر تشریف لائے اور فوراً آ کر کہا اے عمر، تیرے لہجے کی نرمی بتا رہی ہے اللہ نے محمد عربی کی دعا کو قبول کر لیا ہے، تیرے لہجے کی نرمی بتا رہی ہے اللہ نے حضور کی دعا قبول کر لی ہے کہ کل حضور نے دعا فرمائی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے مالک و مولا عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہ نے حضور کی دعا قبول کر لی ہے، لگتا ہے تو بھی اسلام قبول کرنے والا ہے۔ اب حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے حضور کی بارگاہ میں لے چلو۔ حضرت فاروق اعظم کو اس وقت آپ کے بھائی، آپ کے بہنوئی اور آپ کی بہن اور حضرت خباب یہ حضور کی بارگاہ میں لے کر جا رہے ہیں، ابھی بھی تلوار ہاتھ میں ہے، تلوار ہاتھ میں اٹھائے ہوئے حضرت عمر سفر کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام دار ارقم میں موجود ہیں، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، وہاں حضور بھی موجود ہیں، حضرت امیر حمزہ بھی موجود ہیں اور صحابہ بھی موجود ہیں۔ جب حضرت امیر حمزہ نے دیکھا کہ سامنے سے حضرت عمر آ رہے ہیں اور حضرت عمر نے تلوار لٹکا رکھی ہے، تو حضرت امیر حمزہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ عمر تلوار لٹکائے آ رہا ہے، اگر عمر کا ارادہ غلط ہے تو آج عمر بچ کر نہیں جائے گا، اگر عمر غلط ارادے سے آ رہا ہے تو آج بچ کر نہیں جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے حمزہ ابھی رک جاؤ، ابھی رک جاؤ، کیوں کہ یہاں پر میں کہنا چاہوں گا کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، حضرت امیر حمزہ کو عمر کے ہاتھوں میں تلوار نظر آ رہی تھی مگر نگاہ نبوت کو عمر کے سر پہ خلافت کی دستار نظر آ رہی تھی۔ میرے آقا جانتے تھے آج عمر آ رہا ہے تو عمر ہمارا غلام بن کر جائے گا۔ جب حضرت فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کو جھنجھوڑا، حضور نے جیسے حضرت عمر کو جھنجھوڑا آپ وہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں۔ اور جیسے ہی حضرت فاروق اعظم مسلمان ہوئے، مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور مسلمانوں کے جوش و جذبے کا عالم یہ تھا اور نعرہ تکبیر کی صدا کی بلندی کا عالم یہ تھا کہ دار ارقم کے اندر جب نعرہ تکبیر بلند کیا جاتا ہے تو پورے مکے کے اندر اس کی آوازیں گونجنا شروع ہو جاتی ہیں اور پورے مکے والوں کو اندازہ ہوتا ہے آج کچھ بڑا معاملہ ہو چکا ہے۔ اتنے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت آپ خود بیان کرتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ مجھے فاروق کا لقب خود حضور نے عطا فرمایا۔ اور کیوں عطا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں جیسے میں نے کلمہ پڑھا، میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کیا اسلام سچا مذہب نہیں ہے؟
حضور نے فرمایا بالکل ہم سچے ہیں، ہمارا اسلام سچا ہے، ہمارا رب سچا ہے، ہماری کتاب سچی ہے۔ حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں رسول اللہ جب ہم سچے ہیں، ہمارا اسلام سچا ہے، ہمارا قرآن سچا ہے، ہمارا رب سچا ہے، ہمارا نبی سچا ہے، تو ہم چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ اب چھپ کر عبادت نہیں ہوگی۔ یہ پہلا دن تھا جب علل اعلان مسلمان مکہ کی گلیوں میں آئے، 2 صفوں کے اندر مسلمان تقسیم ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کی تعداد 40 ہے، ایک صف میں 20 ہیں، دوسری صف کے اندر 20 ہیں، ایک کی قیادت حضرت امیر حمزہ کر رہے ہیں، دوسری قیادت حضرت فاروق اعظم کر رہے ہیں۔ اس شان کے ساتھ مسلمان پہلی بار علل اعلان مکہ میں داخل ہوئے، مکہ میں عبادت کی، اور کسی میں جرت نہ تھی کہ مسلمانوں کو روکتے۔ ابھی یہ قافلہ مکے میں پہنچا ہے کہ حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حضرت عمر کے اسلام لانے پر فقط زمین والے خوش نہیں، آج آسمان والے بھی خوش ہو رہے ہیں۔ آج عمر کے اسلام لانے پر زمین والے بھی خوش ہیں، آسمان والے بھی خوش ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے ذریعے اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی ہے، اور پھر حضرت فاروق اعظم کو اللہ نے ایسی عزت اسلام کے ذریعے عطا فرمائی، اسلام کو اللہ نے فاروق اعظم کے ذریعے ایسی عزت عطا فرمائی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب حضرت فاروق اعظم میدان محشر میں آئیں گے، یہ بڑی غور سے سننے والی بات ہے، اگر سمجھ آئے تو آپ بولیے گا کہ حضرت فاروق اعظم کو کیسی اللہ نے عزت و عظمت عطا فرمائی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم جب قیامت کے دن میدان محشر میں آئیں گے تو اسلام رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور اسلام رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے مالک و مولا، عمر نے دنیا کے اندر مجھے عزت عطا کی تھی، آج قیامت میں تو عمر کو عزتیں عطا فرما، عمر نے مجھے عزت عطا کی ہے۔ یا رسول اللہ، عمر نے مجھے عزت عطا فرمائی ہے، تو عمر کو عزت عطا فرما۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مسلمان ہوئے، آپ کے حوالے سے علماء نے لکھا کہ حضرت عمر چھپ کر مسلمان نہیں ہوئے، آپ نے جیسی کلمہ پڑھا تمام مسلمانوں کو کعبہ میں لے کر گئے، کعبے میں جا کر عبادت کی، لیکن یقیناً وہاں تو سارا مکہ دیکھنے والا نہیں تھا۔ اب حضرت عمر نے کیا کیا؟ کیا اللہ نے حضرت عمر کو عزت دی تھی؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ کیسی اللہ نے آپ کو طاقت اور قوت اور جرت عطا فرمائی۔ آپ جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تو جتنے بھی کفار مکہ تھے، جتنے بھی سردار تھے، آپ تمام کے دروازوں پر گئے، دروازوں پر دستک دی، اور جیسی سردار دروازے پر آتا پوچھتا کون ہے؟ آپ بتاتے میں عمر ہوں، تو پوچھا جاتا کس کام سے آئے ہو؟ آپ بتاتے صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ مسلمان ہو چکا ہوں۔ اب مسلمانوں کے خلاف بات کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ عمر بھی مسلمان ہے۔ آپ ہر سردار کے دروازے پر جاتے اور للکار کر کہتے کہ میں مسلمان ہو چکا، اب تم نے خیال کرنا ہے۔ اور جب ہجرت کا وقت آیا، آپ نے چھپ کر ہجرت نہیں کی، ایسے نرالے انداز میں ہجرت کی کہ چشم فلک نے بھی دیکھا ہوگا تو حضرت عمر کی جرت کو سلام کیا ہوگا۔ آپ تلوار لٹکائے ہوئے اپنی سواری پر سوار ہو کر مکہ کے بالکل درمیان میں آئے اور تمام لوگوں کو للکار کر کہا، آپ نے فرمایا کہ عمر اس وقت ہجرت کر رہا ہے، اور تم لوگوں نے یہ دعوے کیے ہیں، اعلان کیے ہیں، جو ہجرت کرنا چاہے گا اسے ہم یہاں سے ہجرت نہیں کرنے دیں گے، اسے پکڑا جائے گا، مارا جائے گا، اذیتیں پہنچائی جائیں گی۔ میں یہاں اعلان کرنے آیا ہوں کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، اور یہ اعلان سن لو، جس نے اپنی بیوی کو آج بیوہ کرانا ہے وہ آ کر مجھے روک لے، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے آ کر مجھے روک لے، جس نے اپنے بچے یتیم کروانے ہیں وہ آئے اور عمر کو روکے۔ لیکن کسی میں جرت نہ ہوئی کہ حضرت عمر کو روک پاتا، اور یہ وہ نظارہ ہے جس کی میرے آقا دعا کر رہے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اے مالک و مولا عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہ نے ایسی عزت عطا فرمائی کہ آج تک اسلام جو ہے حضرت عمر کو یاد کر رہا ہے۔ ایک اور روایت بیان کرنا چاہوں گا، یہ بھی حضرت جبریل کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں، حضور فرماتے مجھے جبریل نے آ کر کہا، جبریل امین نے یہ پیغام دیا، حضور نے اپنے صحابہ کو یہ پیغام دیا۔ حضور فرماتے اے عمر، جب ماں باپ مرتے ہیں تو اولاد روتی ہے، اور جب اولاد مرے تو ماں باپ روتے ہیں، جب بندہ مرتا ہے تو رشتہ دار روتے ہیں۔ اے عمر، اس روح زمین پر تجھے اللہ نے یہ مقام عطا کیا، جب تو دنیا سے جائے گا محمد کا اسلام تجھ پر روئے گا،
تجھ پر اسلام روئے گا۔ یہ حضرت فاروق اعظم کی شان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے عمر تیرے جانے پر اسلام روئے گا۔ حضرت فاروق اعظم وہ شخصیت ہیں، اور پھر اللہ نے کیسا آپ کو مقام دیا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے عمر کی زبان پر حق رکھ دیا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا ان اللہ نزل الحق علی قلب عمر، اللہ نے عمر کے دل پر حق کو رکھ دیا ہے۔ آپ غور فرمائیں کیسی شان ہے۔ کہیں میرے آقا فرماتے ہیں عمر کی زبان پر حق رکھ دیا، کہیں فرماتے ہیں دل پر حق رکھ دیا۔ ایک مقام پر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الحق بعدی مع عمر، حضور فرماتے ہیں میرے بعد حق عمر کے ساتھ ہے۔ حیث کانا، جہاں عمر جائے گا حق بھی عمر کے ساتھ جائے گا، جہاں جہاں عمر ہوگا وہیں پر حق ہوگا۔ آپ غور فرمائیں کہ کیسی اللہ نے شان عطا فرمائی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جہاں عمر ہوگا وہیں پر حق ہوگا۔ اور میں آپ کے سامنے وقت بالکل مختصر رہ گیا، لیکن آپ کی شان و عظمت بہت زیادہ ہے، میں جلدی سے آپ کے سامنے کچھ اور باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، یہ روایت مولا علی بیان کر رہے ہیں، ابھی محرم الحرام شریف کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور محرم الحرام میں ہر طرف اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، اور ہماری مسجد میں تو بالخصوص 4 کے 4 جمعے اہل بیت کے موضوع پر پڑھائے جاتے ہیں، اور الحمدللہ ہم حضور کے صحابہ کی بھی غلام ہیں، اہل بیت کی بھی غلام ہیں، لیکن یہ آوازیں محرم الحرام کے مہینے میں آنا شروع ہو جاتی ہیں جس صحابہ اور اہل بیت کی بنتی نہیں تھی، آپس میں ان کا تعلق نہیں تھا، جناب عمر اور جناب علی کے مابین کوئی محبت نہیں تھی۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا سنو جناب مولا علی کیا فرماتے ہیں۔ حضرت عمر کی شان بیان کرتے ہوئے حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ان ملکا ینطق علی لسان عمر، کہ عمر کی زبان پر فرشتہ کلام کرتا ہے۔ عمر کی شان یہ ہے کہ عمر کی زبان پر فرشتہ کلام کرتا ہے، لیکن میرے آقا نے یہ بات بھی ختم فرمائی۔ اب میں چاہوں گا آپ غور سے سنیے گا میرے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں عمر حبیبی، عمر میرا محبوب ہے، عمر حبیبی۔ حضرت مولا علی نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ فرشتہ عمر کی زبان پر کلام کرتا ہے، لیکن میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں عمر حبیبی ینطق علی لسانی، حضور فرماتے ہیں عمر میرا محبوب ہے، عمر میری زبان پر کلام کرتا ہے، عمر میری زبان پر بولتا ہے، عمر میری زبان پر کلام کرتا ہے۔ حاضرین محترم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے جب حضور علیہ السلام کسی معاملے میں مشورہ کرتے، صحابہ سے پوچھا کرتے بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، ہر صحابی اپنی رائے پیش کرتا، پھر حضرت عمر بھی اپنی رائے پیش کرتے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک جگہ 2 جگہ نہیں، متعدد مقام پر ایسا ہوا جو رائے حضرت عمر پیش کرتے تھے میرا رب اسی رائے پر قرآن کی آیتیں نازل فرما دیا کرتا تھا، حضرت عمر کی رائے پر رب قرآن کی آیتیں نازل کر دیا کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہر امت میں کوئی نہ کوئی محدث ہوتا ہے، ہر امت میں ایک محدث ہوا کرتا ہے، اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ حضرت عمر ہیں۔ محدث کسے کہا جاتا ہے؟ محدث کہا جاتا ہے جس پر رب الہام کرتا ہو، جسے رب القاء کرتا ہو۔ حضرت عمر وہ شخصیت ہیں، جب بھی آپ مشورہ دیا کرتے اللہ قرآن کی آیت نازل فرما دیتا۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے سامنے 2 سے 3 مثالیں ذکر کرنا چاہوں گا وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، مشورہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا مشورہ یہ ہے، یہ جو مقام ابراہیم ہے، یہ جو وہ مبارک پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم آئے ہیں، یا رسول اللہ میرا مشورہ یہ ہے کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیتے ہیں۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ میرا مشورہ یہ ہے کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیا جائے۔ یہاں حضرت فاروق اعظم نے مشورہ عطا فرمایا، ادھر میرے رب نے قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ اللہ فرماتا ہے محبوب واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ حضرت عمر سچ کہتے ہیں مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیا جائے۔ رائے حضرت عمر دیتے ہیں، میرا رب قرآن کی آیتیں نازل فرما دیتا ہے۔ جب منافقوں نے حضرت ام عائشہ پر تہمت لگائی، حضرت ام عائشہ پر اعتراض کیا گیا، الزام لگایا گیا، یہ واقعہ تفصیل سے میں اس پر نہیں جانا چاہتا، فقط یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جب حضرت ام عائشہ پر اعتراض ہوا، تہمت لگائی گئی، میرے آقا نے صبر کیا، حضرت ام عائشہ کو حضرت صدیق اکبر اپنے والد کے گھر بھجوا دیا، فرمایا جب تک رب کا حکم نہیں آتا تم نے وہیں پر رہنا ہے۔ میرے آقا صبر کرتے رہے، لیکن اس دوران میرے آقا صحابہ سے مشورہ کرتے،
پوچھتے اے صحابہ تم بتاؤ حضرت ام عائشہ کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے, کیا وہ ایسا کر سکتی ہیں, تمہاری رائے کیا ہے. ایک صحابی سے پوچھا گیا, غالباً مولا علی سے پوچھا گیا. جناب مولا علی نے یہی فرمایا یا رسول ہم آپ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے, دوران نماز آپ نے اپنی چپل کو اتار دیا, کیونکہ اگر گندگی وغیرہ نہ ہو تو چپل پہن کر نماز ہو سکتی ہے, لیکن اب جس طرح کی مساجد ہیں یہاں تو چپل نہیں پہنی جا سکتی, لیکن حضور کے زمانے میں باقاعدہ چپل پہن کر نماز پڑھی جاتی تھی. میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں اما عائشہ کا کردار کیسا ہے تو میں تو یہ کہوں گا آپ نماز پڑھا رہے تھے, دوران نماز آپ نے چپل اتاری. حضور نے جیسے دوران نماز اپنی چپل کو اپنے قدموں سے جدا کیا, صحابہ نے بھی چپلیں اتار دی, صحابہ نے بھی اپنی چپلیں قدموں سے جدا کی. نماز کے بعد حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا ہے صحابہ تم نے کیوں چپلیں اتاری, وجہ کیا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں رسول اللہ آپ نے اتاری, ہم نے آپ کی اقتداء میں اتار دی. آپ نے ایسا کیا, ہم نے آپ کی اتباع میں اتاری. اب صحابہ عرض کرتے ہیں رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں نماز پڑھا رہا تھا, دوران نماز جبریل امین آئے, عرض کرتے ہیں رسول اللہ آپ نے جو چپل مبارک پہنی ہے اس کی ایک جانب ذرا سی گندگی ہے, اور رب کو پسند نہیں کہ وہ چپل بھی آپ کے قدموں میں آئے جس پر گندگی لگی ہو. رب کو یہ پسند نہیں کہ محبوب کے چپل کے ساتھ بھی کوئی گندگی آ جائے, محبوب کے نالین کے ساتھ بھی کوئی گندگی آ جائے. حضرت مولا علی عرض کرتے ہیں رسول اللہ جو رب آپ کی چپل پر بھی گندگی نہ آنے دے وہ آپ کے بستر پر ایسی عورت کیسے آنے دے سکتا ہے, آپ کے بستر پر ایسی عورت کیسے آ سکتی ہے؟ یا رسول اللہ اما عائشہ پاک ہیں, انہوں نے کوئی ایسی خطا نہیں کی. اب حضور نے حضرت فاروق اعظم سے پوچھا, میں قربان جاؤں حضرت فاروق اعظم کی رائے پر, اور پھر رب نے جو اس پر قرآن کی آیت نازل کر دی. حضرت فاروق اعظم سے حضور نے پوچھا عمر تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ عمر عرض کرتے ہیں رسول اللہ میرا آپ سے سوال ہے, آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ اما عائشہ سے آپ کا رشتہ میں نے کروایا تھا؟ حضور فرماتے ہیں عمر تم نے تو نہیں کروایا تھا. یا رسول اللہ کہ حضرت عثمان نے کروایا تھا؟ نہیں عثمان نے نہیں کروایا تھا. کیا مولا علی نے کروایا تھا؟ نہیں علی نے نہیں کروایا تھا. حضور نے فرمایا عمر پوچھتے کس لیے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر رشتے میں کوئی معاملہ ہو جائے پوچھا اس سے جاتا ہے جو رشتہ کرواتا ہے. آج میں پوچھنا چاہتا ہوں رشتہ کروایا کس نے ہے, اعتراض تو اس پر آئے گا. حضور فرماتے ہیں اے عمر عائشہ سے میرا نکاح رب ذوالجلال نے کروایا ہے, رب ذوالجلال نے یہ نکاح کروایا. حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج زمانے میں اگر کسی کو رشتہ کروانا پڑ جائے وہ لڑکا بھی دیکھتا ہے لڑکی دیکھتا ہے, دونوں کا مزاج دیکھتا ہے, کردار دیکھتا ہے, پھر رشتہ کرواتا ہے. ورنہ کل کو کوئی کہے گا تو نے کیسے رشتہ کروا دیا, لڑکے اور لڑکی میں کوئی میل نہیں ہے, ان کا مزاج نہیں ملتا, ان کا کردار نہیں ملتا, تو نے رشتہ کیسے کروا دیا؟ آج دنیا کے اندر کوئی ایسے رشتہ نہیں کرواتا. یا رسول اللہ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ رشتہ رب نے کروایا ہے. رب جانتا ہے محبوب پاک ہے تو رب نے آپ کے حرم میں بھی پاک عورت کو ہی دیا ہے, آپ کے نکاح میں اللہ نے پاک عورت دی ہے, کیونکہ اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ کوئی مرد پاک ہو اور عورت پاک نہ ہو. اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی, رب فرماتا ہے وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ. محبوب عمر سچ فرماتے ہیں کہ پاکیزہ عورتیں ہم نے پاکیزہ مردوں کے لیے بنائی ہیں. عمر سچ کہہ رہے ہیں, عائشہ پاک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی, یہ مقام عطا فرمایا, اور پھر اہل بیت کے ساتھ جو آپ کی محبت ہے وہ بے مثال ہے. 5 منٹ بچتے ہیں, اس میں ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا جو اہل بیت کے ساتھ آپ کا تعلق تھا, جو آپ کا پیار اور جو تعلق جو قرب حضور علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ تھا. یہ الریاض الندرہ کے اندر واقعہ موجود ہے کہ جب مدائن فتح ہوتا ہے, مدائن کے فتح ہونے کے بعد مال غنیمت آیا. مال غنیمت حضرت فاروق اعظم تقسیم کر رہے ہیں, امیر المؤمنین ہیں, مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کیا. حضرت امام حسن بھی آئے, حضرت امام حسین بھی آئے, آپ کے اپنے شہزادے عبداللہ ابن عمر بھی آئے. جب آپ نے تقسیم کرنا شروع کیا حضرت امام حسن آئے, حضرت امام حسن کو 1000 درہم عطا فرمائے. امام حسین آئے, امام حسین کو 1000 درہم عطا فرمائے. جب آپ کا اپنا بیٹا آیا, امیر المؤمنین کا بیٹا آیا, اور وہ آ کر آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے بھی عطا فرمائیں, آپ نے اپنے شہزادے کو 500 درہم عطا فرمائے. حضرت امام حسن و حسین کو 1000 یہاں 500 عطا فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ بابا جان میں تو حضور کے زمانے میں بھی جنگیں لڑا کرتا تھا, حضرت امام حسن و حسین تو اس وقت چھوٹے تھے, یہ تو حضور کے ساتھ جنگوں میں نہیں جایا کرتے تھے, میں حضور کے دور میں بھی جنگیں لڑا کرتا تھا, اور آپ مجھے کم دیتے ہیں.
اور انہیں مال غنیمت سے زیادہ حصہ عطا فرماتے ہیں، ایسا کیوں؟ حق بنتا تھا مجھے زیادہ عطا فرماتے۔ اگر آج میں یہاں پر کچھ تقسیم کرنا شروع کروں اور اپنے کسی ساتھی کو کم دے دوں اور وہ درمیان میں کھڑا ہو کر کہے جی مجھے کم کیوں دیا، تو واللہ با خدا میں کہوں گا یار ابھی بیٹھ جاؤ پھر کر لیتے ہیں، ابھی بیٹھ جاؤ کر لیتے ہیں، تمہیں بھی راضی کریں گے۔ لیکن حضرت عمر نے ایسا نہیں کیا کہ ابھی بیٹھ جاؤ، ابھی لوگ ہیں بعد میں کر لیں گے، آپ نے وہیں پر جواب ارشاد فرمایا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو سوال پوچھا، خدا کی قسم آپ نے بھی بغض کی وجہ سے سوال نہیں پوچھا، حسد کی وجہ سے سوال نہیں پوچھا، آپ نے تمام لوگوں کی موجودگی میں سوال اس لیے پوچھا، آپ جانتے تھے میں سوال کروں گا، میرے بابا جواب عطا فرمائیں گے، تمام لوگوں کو اہل بیت کی عظمت کا پتہ چل جائے گا کہ اہل بیت کی شان کیا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ مجھے 500 درہم، انہیں 1000 کیوں عطا فرمائے، مجھے 1000 کیوں عطا نہیں فرمائے؟ آپ نے فرمایا تم بھی 1000 درہم لینا چاہتے ہو؟ میں چاہوں گا میں یہ جملہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اگر سمجھ آئے آپ نے ایسے بولنا ہے جیسے بولنے کا حق ہے، اور پتہ چلے کہ حضرت فاروق اعظم کی اہل بیت سے محبت کیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے کا تمہیں بھی 1000 درہم چاہیے؟ بیٹے نے کہا جی بابا جان مجھے بھی 1000 چاہیے۔ آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، تمہیں بھی 1000 مل سکتے ہیں، کرنا کیا ہوگا؟ اگر 1000 چاہیے آپ فرماتے ہیں اذهب فأتنی بأبن کا ابیہما، آپ فرماتے ہیں اذهب فأتنی بأبن کا ابیہما، اگر 1000 چاہتے ہو تو ایسا کرو ان کے باپ جیسا کوئی باپ لے کر آؤ، ان کے باپ جیسا کوئی باپ لے آؤ۔ اور پھر فرمایا وَأُمٍّ كَأُمِّهِمَا، ان کی ماں جیسی کوئی ماں لے کر آؤ۔ اور پھر فرمایا وَجَدٍّ كَجَدِّهِمَا، ان کے نانا جیسا کوئی نانا لے کر آؤ۔ وَجَدَّةٍ كَجَدَّتِهِمَا، اور ان کی نانی جیسی کوئی نانی لے کر آؤ۔ تمہیں اگر 1000 چاہیے تو پھر خاندان بھی ایسا لے کر آؤ کیونکہ یہ خاندان نرالا ہے۔ آگے آپ نے پوری تفصیل ذکر فرمائی، آپ فرماتے ہیں ان کے بابا جناب علی المرتضیٰ ہیں، ان کی والدہ جناب سیدہ فاطمہ ہیں، ان کے نانا جناب رسول اللہ ہیں، ان کی نانی جناب سیدہ خدیجہ ہیں، ان کے چچا حضرت جعفر طیار ہیں، اور ان کے ماموں حضور کے شہزادے حضرت ابراہیم ہیں۔ اگر تمہیں بھی 1000 چاہیے تو پھر ایسا خاندان لے کر آؤ۔ اب یہ بات ختم نہیں ہوئی، شہزادے خوش ہو گئے کہ حضرت فاروق اعظم نے ہماری شان کو بیان فرمایا۔ حضرت امام حسن و حسین اپنے والد گرامی حضرت مولا علی کے پاس پہنچے۔ جب جناب مولا علی کے پاس پہنچے انہوں نے شہزادوں کو خوش دیکھا، پوچھا کہ اے شہزادوں کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے حضرت عمر کا ان سے محبت کا تعلق اور محبت کا رویہ بتایا تو حضرت مولا علی خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر تو بے مثال ہیں، میں نے خود سنا ہے حضور فرمایا کرتے تھے عمر سراج اہل الجنہ، کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہیں۔ دنیا کے اندر اگر ہم نے روشنی حاصل کرنی ہو ہم ان بلف اور لائٹوں کے ذریعے روشنی حاصل کرتے ہیں، لیکن جنت والے روشنی حضرت عمر کے ذریعے حاصل کریں گے۔ حضرت عمر اہل جنت کا چراغ ہیں۔ اب یہ حدیث حضرت عمر تک پہنچی، حضرت عمر کو پتہ چلا کہ مولا علی نے میرے بارے میں کہا ہے عمر سراج اہل الجنہ، تو لوگوں نے کہا بالکل حضرت علی نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا جاؤ علی سے لکھوا کر لاؤ، جاؤ علی سے لکھوا کر لاؤ۔ اب حضرت فاروق اعظم حضرت مولا علی کے پاس پیغام بھیجتے ہیں، آپ پورا لکھ کر دیتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ عمر سراج اہل الجنہ۔ آپ نے پوری سند کے ساتھ حدیث لکھ کر دی۔ حضرت فاروق اعظم نے وہ پرچی سنبھالی، اپنے بچوں کو بلایا، کہا جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے غسل دے دو، مجھے کفن پہنا دو، تو اس پرچی کو میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ جب میں قبر میں پہنچوں اور فرشتے آ کر مجھ سے سوال کریں تو میں انہیں یہ حدیث پیش کروں کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جسے علی نے یہ سند عطا کر دی ہے۔ یہ آپس میں اہل بیت کا تعلق تھا، یہ آپس میں صحابہ کا تعلق تھا۔ اب تو یقیناً اگلا مہینہ شروع ہو رہا ہے، تفصیل سے انشاءاللہ ہم یہ ذکر سنیں گے۔ آخری حدیث عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ کی شان و عظمت کا اندازہ فقط اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ اس سے بڑھ کر اور شان کیا ہوگی؟ دعا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں جو کچھ میں نے عرض کیا مالک اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔